الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب نمبر 106 مرزا محمد نقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نام بلند ہمتی اور محبوب حقیقی جلت عظمتہ کی ما سوا کی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں تحریر فرمایا. مرزا محمد نقی کی نام ہے، بلند ہمتی اور محبوب حقیقی. کون؟ اللہ. بلند ہمتی اور محبوب حقیقی جلت وعظمتہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت اور شان، اس کی ما سوا کی طرف متوجہ نہ ہونے کے بارے میں تحریر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کے بعد عرض ہے کہ گرامی نامہ نے مشرف کیا، سلامتی و عافیت کے ساتھ رہیں اور شریعت عالیہ و سنت منورہ کے طریقے پر قائم رہیں اور صورت سے حقیقت کی طرف آئیں. صورت یعنی ایک مثال یعنی ایک سایہ، ایک ظل، اس کو صورت کہا جا رہا ہے. ایک حقیقت نہ ہو، صورت ہو. صورت سے حقیقت کی طرف آئیں، اصل چیز کی طرف آئیں. یعنی جو اس وقت ہم ارد گرد ماحول میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، ہماری دنیا کے حالات میں، زندگی میں، وہ سب ایک صورت ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا، یہ سب ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک صورتاً اللہ نے ہمارے سامنے اس کو دکھایا ہے. صورت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیوں نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حقیقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی جو ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوئیں یا رحمت ہوئی یا زحمت ہوئی، جو کچھ بھی ہوا یا ہو چکا، یہ فنا کے داغ سے داغدار ہے. اس کو فنا ہے. آج اگر خوشی ملی تو خوشی قائم نہیں رہے گی، کل ہو سکتا ہے غم آ جائے. کل اگر غم تھا تو ہو سکتا ہے کہ آج خوشی مل جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں بدلتی رہیں گی دنیا کے حالات میں. تو یہ ایک صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. اس کو حقیقت نہ سمجھیں. اسی لیے جب اس کو انسان حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر اس دنیا کے آنے والی رحمت پر پھولا نہیں سماتا اور آنے والی زحمت پر اپنی ہمت کو پست کر لیتا ہے. لہذا ایسے میں انسان اس کو حقیقت نہ سمجھے. یہ ایک صورت ہے، ایک مثال ہے. اللہ نے یہ ساری اشیاء ہمارے سامنے بکھیری ہیں اور ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک صورتاً ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے، فنا ہے. حقیقت کب ہوگی؟ کہ جب ہم یہاں سے آنکھ بند کر کے وہاں آخرت میں پہنچیں گے. اب وہاں جو ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت کس طرح؟ اگر جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، خدا نخواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لہذا ایسے میں وہ حقیقت کا مقام ہے. لہذا یہ سب دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ صورت ہے. تو ہمیں ہونا کیا چاہیے کہ ہم صورت سے حقیقت کی طرف آئیں. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، صورت سے حقیقت کی طرف آئیں اور لفظ سے معنی کی طرف مائل ہوں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان دل سے دنیا کو نکالے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالے. کیونکہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا والوں کی، اپنوں کی محبتیں ہوتی ہیں، وہ دل سے نہیں نکالی جاتی. تو نکالنے کی، دل سے نکالنے کا کہا بھی نہیں جا رہا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنوں کو، اپنے جن سے محبت ہے ان کو دل سے نکال دو. کہا نہیں جا رہا
کہ ان کو دل سے نکالو. حقوق کی ادائیگی کہی گئی ہے. حقوق ادا کرو. تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری کا بوجھ یا حقوق کی گٹھڑی اللہ نے رکھی ہے وہ تم ادا کرتے رہو. اس کی ادائیگی کے دوران تمہاری زندگی گزرتی رہے، اور اس دوران جو کچھ بھی تم پر کوئی آزمائش، رحمت، زحمت اس صورت میں آئے تو اس کو صورت سمجھو، حقیقت نہ سمجھو. آگے چلو. اور بھی دکھ ہیں جہاں میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے ساتھ. تو جب انسان اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر رحمت ہوتی ہے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا. میں نے محنت کری، مجھے کچھ ملنا، میں نے محنت کری، اس کا صلہ ملا. تو وہ انسان اپنی طرف اس کو کہہ بیٹھتا ہے کہ یہ میری بلبوتے پر مجھے ملی ہے. اور اگر کوئی زحمت آتی ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف، اللہ نے کر دیا، اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے یہ کر دیا. تو یہ رحمت اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور زحمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک چھوٹے دل کا مالک ہے، بہت ہی چھوٹا دل ہے. اور چھوٹا دل اس طرح سے کہ جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی کچھ حاصل ہوتی ہے نعمت تو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میری وجہ سے مجھے ملا. اور اگر کوئی نعمت نہیں ہوتی، زحمت آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ کو منظور یہی تھا، اللہ نے ایسا کر دیا. تو ہو کیا ہے، کرنا کیا ہے، کرے کیا انسان؟ ایک تو یہ کہ اس دنیا کو صورت سمجھے، مثال سمجھے، حقیقت نہ سمجھے. یہ فنا ہے، فانی ہے، پوری کائنات فانی ہے. ایک جب اس کو فانی سمجھ بیٹھے گا تو تب انسان اس کی محبت میں اپنے دل کو خود لگائے گا ہی نہیں. وہ کیا کرے گا؟ بھئی جو میرے ذمہ داری ہے میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. انسان مکلف بنا دیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں عبادت کرنی ہے، بس لگ گیا. اور اللہ نے ہمیں فرمایا بھی کیا کہ تم کون ہو؟ کوئی 30 مار خان ہو؟ نہیں، تم عبد ہو، عبد ہو، غلام ہو، عابد ہو، عبادت کرنے والے ہو. تمہارا کام صرف یہی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اور عبادت کا مفہوم صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں. عبادت کا مفہوم اس میں بیوی بچوں کے حقوق بھی شامل ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی شامل ہے، ہر چیز کے حقوق ہیں. یہاں تک کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوں اس جگہ کا بھی حق ہے ہم پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، کوئی ایسے خلاف کام نہ کریں. کیونکہ یہ اس مقام جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہو. یا اللہ اس نے مجھ پر بیٹھ کر تجھے یاد کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھ پر بیٹھ کر تیری نافرمانی کی تھی، گواہی دے رہا ہوگا. لہذا اس جگہ کا بھی حق ہے. ایک تو یہ کہ اس جگہ بیٹھ کر نافرمانی سے بچے، دوسرا کیا؟ ذکر کرے. تیسرا کیا؟ کہ اس جگہ کو صاف رکھے، پاک رکھے. ہر چیز کی ایک غذا ہے. ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے بھئی ہر چیز کی غذا ہے. انسان کی غذا ہے کھانا پینا. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ. جنات کی غذا کیا ہے؟ ہڈی اور گوبر. تو ہر چیز کی یہ غذا ہے، ہر مخلوق کی. تو یہ بھی تو مخلوق ہے نا. ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں، ہماری زمین، در و دیوار، چھت، یہ ساری کیا ہیں؟ مخلوق ہے. ہماری خدمت کر رہی ہے یہ. لہذا یہ ہماری مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہماری اس میں تصرف ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. لہذا یہ مخلوق ہونے کے ناطے، ہم اس میں متصرف ہونے کے ناطے ہم اس کو استعمال کریں، لیکن اس مخلوق کی غذا بھی اس کو دیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے بھئی ان اشیاء کی خوراک یہ ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. ہر چیز کی غذا ہے، جس طرح باقی مخلوقات کی، اس مخلوق کی بھی غذا ہے، اور وہ اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو تعلیمات دی ہیں ان باتوں کی. اور اس میں آپ نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے جسم اپنے لباس کو صاف رکھو. جب صاف لباس ہوتا ہے تو پھر اس سے قلب کے اوپر ایک انشراح کی کیفیت آتی ہے. جب لباس صاف پاک ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں ایک کھل جاتی ہے طبیعت, انشراح ہوتا ہے. دیکھیں ہم میلے کچیلے بیٹھے ہوئے ہوں نا, خود کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم میلے کچیلے بیٹھیں. اگر طبیعت کے اندر مزاج کے اندر پاکیزگی ہو, نفاست ہو, تو پھر ہمارے اوپر اگر میل کچیل ہوگا, پسینوں کی بدبوئیں آ رہی ہوں گی, یا کپڑوں پہ میل لگا ہوگا, یا سلوٹ کا نشان ہی ہوگا, تو ہمیں خود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار یہ کیا کر بیٹھے ہیں. ہمیں اپنے جسم کو, لباس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. تو یہ چیزیں خود انسان کی فطرت کا حصہ ہیں. اور کیوں نہ ہو, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ نے اپنی فطرت پر اس انسان کی تخلیق کری ہے. انسان کی تخلیق اللہ نے اپنی فطرت پر کری ہے. تو اللہ کی فطرت میں نکھار ہے, پاکیزگی ہے, نفاست ہے. اللہ طاہر ویحب المطہر, حدیث پاک کا حصہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ہے, پاک چیز کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خود بھی خوبصورت اور خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو خوبصورت لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مسٹر پاکستان ہو, مسٹر پنجاب ہو, ڈولے شولے بنے ہوئے ہوں, وہ اللہ کو پسند ہوگا, نہیں. بلکہ یہ پسند کا معیار اللہ نے ایک کسوٹی بنائی ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے بطور ترازو کے ہمیں دیا ہے. اپنے آپ کو ان کے ترازو میں تولو. یہ کسوٹی ہے, یہ اپنے آپ کو جانچنے, پرکھنے اور تولنے کا ایک معیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہستی میں تولیں. ہم اپنے آپ کو کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے مطابق بنا چکے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو خود تولیں گے نا, اپنا حساب لیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دے رہے اپنا آپ حساب لو, اپنے آپ کا حساب لو قبل اس کے کہ آخرت میں تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے. تو اپنا جب ہم حساب لینا شروع کریں, تولنے لگیں, تو تول کا معیار کیا ہو؟ حضور علیہ السلام کی ہستی پاک سے. ہم نے ان کے سنتوں کے اندر اپنے آپ کو تولنا ہے. پھر یہ جب ہم تولنے کا خود اپنا یہ ذوق اور مزاج بنا لیں گے, تو پھر اللہ کی نظر میں ہم جمیل بننا شروع ہو جائیں گے. اللہ پسند فرمائے گا, کیوں نہ پسند کرے. ہم اللہ کے حبیب کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ کے حبیب کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا کر اور اپنی محبت کا محور اور مرکز بنا کر جب ہم آگے جا رہے ہیں, تو اللہ کو کیوں نہ پسند آئے, اللہ کیوں نہ پسند کرے گا. لہٰذا ہم نے صوفی بننا ہے, لیکن اسمارٹ صوفی بنے, لیکن اسمارٹ صوفی. اسمارٹ صوفی کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے اندر ڈھال دیں, اپنے آپ کو فنا ہو جائیں رسول اللہ کی ہستی میں. اس کو فنائے پھر رسول کہا جاتا ہے. جب فنائے پھر رسول ہو گئے تو اگلا مقام کیا ہے؟ فنائے پھر اللہ. اللہ قبول فرمائے گا. اللہ قبول فرمائے جس کو فرماتا ہے اسی کو یہ مزاج دیتا ہے, اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک کا مقام اس پر کھلتا ہے, ان کی سنتوں کا مقام. اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے. اسی لیے حضرت کی دعاؤں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر مکتوب کے اندر جو دعائیں حضرت نے فرمائی, اس میں یہی کہ شریعت عالیہ و سنت منورہ کے طریقے پر قائم رہیں اور صورت سے حقیقت کی طرف آئیں. تو لہٰذا دنیا کی جتنی بھی ہم پر کوئی ایسی ویسی بات ہو, اس کو صورت سمجھیں. ہم جا رہے ہیں رستے میں اور ہمیں گاڑی کی ٹھوکر لگ گئی, کوئی ہم سے لڑنے شروع کر دیا, کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا, کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا, چوٹ لگ گئی, زخم آ گیا, کچھ بھی ہوا, یہ حقیقت نہیں ہے بھئی. زخم تو ایک دن بھر ہی جائے گا. ڈرے قیامت کے زخم سے,
اس حقیقت کے زخم سے ڈرنا چاہیے. لہذا دنیا کی محبت کو دل سے خود بخود نکل جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہم اس کو صورت سمجھیں، حقیقت نہ سمجھیں. دوسری بات کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی میں، ان کے ترازو میں اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، محاسبہ یہ کرتے رہیں، تو خود بخود دنیا کی محبت سرد ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی اور نکل جائے گی دل سے. تو چن چن کے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ بھئی یہ چیز کی محبت نکالو، یہ چیز کی محبت. انسان نیکی کا خود رسیا ہو جائے گا، مزہ آئے گا نیکی میں، اور گناہوں سے خود طبیعت میں ایک نفرت، خود دل میں ایک کراہیت یہ پیدا ہو جائے گی. اور یہی چیز جب انسان کو نصیب ہو جائے نا، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت جب انسان کو نصیب ہو جائے تو اس سے اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. یہ یقین کے بڑھ جانے کی علامت ہوتا ہے کہ اس کو نیکی کی محبت ہو گئی، اسے گناہوں کی نفرت نصیب ہو گئی. تو یہ انسان کے یقین کی ایک علامت ہوتی ہے. یقین کی علامت کیسے؟ کہ اسے اللہ کے ہونے کا یقین ہو گیا ہے، بھئی اللہ موجود ہے. جب اللہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں کسی کے ساتھ ہوں، کسی یا تنہائی میں ہوں، تو کون میرے ساتھ ہے؟ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میرے ساتھ ہے، میرا ہم نشین ہے. جب یہ یقین ہو جائے گا تو نیکی کا جو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ کرو، خود انسان اس کے لیے قدم اٹھائے گا. اور گناہوں کی طرف جو اللہ کی ایک نہیں آ رہی ہے، یعنی منفی حکم آ رہا ہے کہ مت کرنا، تو پھر انسان خود اپنے قدموں کو روکنا شروع کر دے گا. بڑی ذات کا حکم آ رہا ہے، بہت بڑی ذات کا، بہت بہت بڑی ذات کا. اور یہ چیز انسان کو دنیا کے اندر مشغول ہو جانے کی وجہ سے یقین کے اندر کمزوری آتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے یہ اللہ کے ذکر کا حکم دیا، اسباق کا حکم دیا، مراقبات کا حکم دیا کہ کرو اور خوب کرو. اتنا کرو کہ اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے، دل کے اندر سما جائے، چھا جائے. اور جب یہ محبت اللہ کی دل میں چھا جاتی ہے تو پھر انسان نیکی کی محبت اور گناہوں کی نفرت خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اسے اللہ کے ہونے کا یقین ہو گیا. اور جہاں یقین ہو جائے اللہ کی ذات پر، وہاں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ ایمان. ہمارے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایمان اور یقین کی محنت ہے. تبلیغ جو ہے وہ کس کی محنت ہے؟ ایمان اور یقین کی. تو جہاں یقین وہیں ایمان، وہیں ایمان. اور جب یہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا. حیا اور ایمان دونوں ایسے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. جہاں ایمان وہیں حیا. جہاں ایمان ہوگا یقین کی برکت سے تو پھر وہاں بے حیائی کبھی بھی نہیں آ سکتی. دل کے اندر برے خیالات، آنکھوں کے اندر برے دھبے گناہوں کے، ادھر ادھر کی خیانتیں، ادھر ادھر نگاہ بد اٹھانا، زبان کے اندر غلط قسم کے الفاظ بولنا، کانوں کے اندر غلط قسم کے الفاظ سننا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. قدم اس طرف اٹھیں گے نہیں، غلط ارادے تک نہیں ہوں گے. اور اگر یہ خیالات آنے لگیں گے جو کہ انسان اس پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، خود بخود آنے لگیں گے، تو پھر انسان فوراً چوکنا ہوگا. کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کے جو سوراخ ہیں ان کو بند کیوں نہیں کیا ہوا؟ میں نے اپنے دل کے سوراخوں کو کیوں کھول رکھا ہوا ہے کہ شیطان وہاں سے آ کر نقب لگا رہے؟ تو پھر ان کے جو سوراخ ہوں گے نا، لوپ ہولز ہوں گے، ان کو وہ بند کرے گا. کیسے کرے گا؟ اللہ کی ذکر کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے گا. اور یہی اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب شیطان انہیں مس ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر فوراً وہ فاستعذ باللہ، فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ پناہ ہے،
یا اللہ مجھے محفوظ کر، مجھے بچا، یا اللہ تو بچا. اب یہ چیز بھی فوراً مستحضر ہو جائے، یہ اسی وقت ہے نا کہ جب انسان کی یہ اس پر محنت ہو، دل کے اوپر ایک گرفت ہو. ہمارا دل اس وقت ہماری گرفت سے باہر ہے نا، اسی لیے تو یہ خیالات آ جاتے ہیں اور بلکہ چھا جاتے ہیں، اور پھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی خیالات ختم نہیں ہو رہے. بھائی خیالات ختم ہوں گے، آپ اس کی طرف کیوں توجہ کر رہے ہیں؟ یہ خیالات کیا ہیں؟ یہ تو وسوسے ہیں، اور وسوسے پانی کے بہاؤ کی طرح آتے ہیں گزر جاتے ہیں. رک کون سا رہا ہے وسوسہ؟ رکتا ہی نہیں ہے. پانی کا ریلا آ رہا ہو، آتے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ رک کہاں جاتا ہے؟ کہ جہاں پر کوئی نشیب بنا دیا جائے یا کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، کوئی بند باندھ دیا جائے، تو پھر پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. پانی کا کام ہے بہہ جانا، تو پانی تو بہہ جاتا ہے. وسوسے بھی ایسے ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں. شیطان کا وار انتہائی کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اتنا کمزور ہے کہ اللہ خود فرما رہے کہ یہ ضعیف ہے. اس کا جو مکر ہے قید الشیطان، تو یہ تو انتہائی کمزور وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن رہ کیوں گیا دل کے اندر؟ بہہ کیوں نہیں گیا؟ دفع دور کیوں نہیں ہو گیا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ اس کی طرف ہماری توجہ چلی گئی. اچھا یہ منظر، اچھا یہ بات، اچھا یہ آواز، کان لگا کر سنو، تہمے لگو، چگلی کھاؤ، گالم گلوچ. انسان کا خود من چاہنے لگتا ہے نا. تو یہ کیوں چاہ رہا ہے؟ اسی واسطے کہ ہمارا قلب اس کی طرف توجہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے فرمایا بھائی اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ یک دم غافل 100 دم کافر. جو ایک دم غافل ہو گیا تو 100 در کھل جاتے ہیں کفر کے. پھر شیطان کو وار کرنا اور وار میں کامیاب ہو جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. لہذا اس کے لیے اپنے آپ کو ہمارے مشائخ نے ذکر کی طرف فرمایا، بھائی ذکر فوراً کرو، متوجہ اللہ ہو جاؤ، اور اس کو اپنے مستحضر رکھو. اور ایک طرف یہ ذکر اللہ کے ذریعے استحضار پیدا کرو، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں استحضار رکھو. جب تمہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر استحضار رہے گا نا، تو فوراً یہ وسوسے خود بخود ختم. کیا وسوسوں کی جرت، اشکالات کی جڑ ختم ہو جائے گی. یہ جو اللہ والوں پر اعتراضات اور اشکالات اور ان الزامات اور بڑی بڑی ان پر بہتان تراشیاں، یہ اتنی بڑی بڑی جسارت اور جرت لوگ کر جاتے ہیں. کہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تو وسوسے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے وسوسوں کا شکار نہیں ہے، بڑے بڑے الزامات کا شکار ہے. یہ آوارہ ہیں، آوارگی کے ساتھ ان کی زبانیں دراز ہیں. اسی لیے تو زبان درازی کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ اللہ والوں پر. ایسے لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا. ان کی زبانیں انبیاء کی حد کی عزت سے محفوظ نہیں رہیں، تو اولیاء پھر کیا ہیں اس کے لیے؟ لہذا جب انسان اپنے قلب کو آوارہ کر دیتا ہے نا، زبان آوارہ، دل آوارہ، تو پھر انسان کوئی اس میں بے باک ہو جاتا ہے اپنی زبان درازی کے اندر. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے یہ ہمیں ذکر کی طرف متوجہ کیا. ایک طرف ذکر اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف استحضار رکھو کہ کون سی سنت، کون سی دعا میں نے کس وقت میں پڑھنی ہے. مستحضر رکھو. پھر دیکھو یہ جو سلوک ہے نا، جس کو ہم طے کرنے کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. بھائی ہمارے مشائخ نے ہم پر ایسا بوجھ ڈال دیا، اتنی مشکل چیز ڈال دی، بڑا مشکل کام ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے خواب میں رسول اللہ، خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی زیارت کی، اور ان سے حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہمارے دور میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں،
لیکن ان کے اعمال سے لگتا نہیں کہ یہ سید ہے. کیا یہ واقعی میں آپ کے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جو میرا ہوگا نا وہ جو سید ہوگا وہ راوزی نہیں ہوگا، جو راوزی ہوگا وہ سید نہیں ہوگا. پن پوائنٹ آنسر دے دیا حضرت نے، ٹکا کے جس کو کہتے ہیں نا، ٹکا کے آنسر دے دیا کہ بھئی جو سید ہے وہ صحابہ پر بہتان اور زبان درازی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرنے والا ہو تو ہو نہیں سکتا سید. دوسرا سوال حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہمارے مشائخ نے ہمیں مجاہدات اور مراقبات میں یہ متوجہ کیا ہے کہ بھی کرو، یہ کام کرنے والا ہے، کرو، کیا حضور علیہ السلام نے آپ کو بھی حکم دیا تھا کہ مراقبہ کرو اور مجاہدہ کرو، کم کھاؤ، کم سو، کم پیو، کم میل جول رکھو، یا پھر ہمارے ہی کھاتے میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے مشائخ نے ہم پر یہ ایک بوجھ ڈال دیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے دور میں یہ مجاہدہ یوں نہیں تھا. حضور علیہ السلام پر اترتا اوپر سے قرآن اور دوسری طرف رسول اللہ کی سنتیں، بس یہ دو کام ہمارے لیے ہوتے تھے، یہی کافی تھے. لیکن تمہارے مشائخ نے جو تم پر یہ ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالے ہیں بہت ضروری تھا کہ ڈالے، اور بہت اچھا تھا کہ ڈالے. حضرت یہ کیا بات فرما رہے ہیں؟ حضرت یہ بوجھ ہے ہم پر، اتنے مراقبات اور یہ مجاہدات کوئی سہ نہیں پاتا. تو حضرت نے فرمایا بھی تم لوگ ہو دور کے، ہم لوگ تھے قریب کے، دور کے زمانے کے. تو جو کپڑا جتنا میلا ہو جائے اس پر صابن کی چٹیں اتنی زیادہ لگانی پڑتی ہیں، زیادہ مانجنا پڑتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ صاف نہ ہو تو دھوبی اٹھا کے پٹخا مارتا ہے. دھوبی پٹخا کرتا ہے کہ نہیں؟ اٹھا کے پٹکتا ہے، بلکہ لکڑ مارتا ہے، اس پہ ڈنڈے مارتا ہے تاکہ اس کا میل کٹ جائے، میل ختم ہو جائے. تو تم پر جو مشائخ نے یہ بوجھ ڈالے ہیں یہ دراصل بوجھ نہیں، تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارا میل کاٹنے کے لیے. تو اس میں تم جتنا دور جا چکے ہو رسول اللہ کے زمانے سے، یہ بعد نبوت کا زمانہ ہے، تو ایسے میں ضروری تھا کہ یہ بوجھ تم پر ڈالا جاتا، اور یہ بوجھ نہیں، حقیقت میں ضروری ہے. تو ہماری مشائخ نے جو ہمیں یہ ذکر اور مراقبات کی طرف متوجہ فرمایا، یہ ایسی نہیں، اس میں حقیقت ہے، حقیقت ہے. اور انشاءاللہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ مستحضر نہ ہو. شاید ہم یہ کہہ بیٹھیں کہ یار یہ کیا بات ہے، آدھا گھنٹہ ذکر کرو، کیا ہے کہ نا ہر سبق 10 منٹ 15 منٹ حضرت نے فرما دیا. تو یاد رکھو، جسے اپنے شیخ کی بات پر بڑے غور سے سننے کی بات، اگر جسے اپنے شیخ کی بات پر یقین نہ ہو تو وہ اس راستے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے. میرے عزیز، اگر ہم سے ذکر نہیں ہو رہا یا نہیں ہم کر رہے یا سستی یا غفلت ہے تو معاف کیجئے گا، معذرت کے ساتھ کہ ہمیں اپنے شیخ کے اوپر یقین کمزور ہے، ہمیں اپنے شیخ پر یقین نہیں ہے. میرے حضرت فرما رہے ہیں نا، میرے حضرت نے فرمایا ذکر کرو، یہ سبق کرو، اور اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم شیخ کا حکم نہیں توڑ رہے، ہم شیخ کے اوپر یقین نہیں ہے تو توڑ رہے ہیں. حضرت نے اہم ہی فرما دیا ہوگا بس. ٹھیک ہے حضرت اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے صاحب مقام ہے، ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں، لیکن بس یہ پتہ نہیں ہے اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. تو یہ یقین کی کمزوری ہے، اور جہاں یقین کمزور ہو جاتا ہے وہاں ایمان خود بخود کمزور ہونے لگتا ہے. جہاں ایمان کمزور، اور یہ یقین صرف اپنے شیخ پہ نہیں ہو رہا کمزور، اس کے شیخ نے بھی اس کو یہی حکم دے کے بھیجا ہے، اور اس کے شیخ نے بھی اس کو یہی حکم دے کر آگے بھیجا تھا، اور یہ سینہ بسینہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات چلی ہے. تو صرف شیخ کے اوپر یقین کمزور نہیں ہوا عزیزوں، یہ رسول اللہ پر یقین کمزور ہو گیا. یہ رونے کی بات ہے، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہمیں اپنے آقا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کمزور ہو گیا. ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، اتنے گئے گزرے ہو گئے. اللہ ہم پر رحمت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو میرے عزیز، ہمیں یہ جو حضرت نے ارشاد فرما دیا نا، شریعت عالیہ و سنت منورہ کے طریقے پر قائم رہیں، یہ بڑی جامع بات ہے، بڑی جامع بات ہے. اس پر قائم رہنا ہے ہمیں. اور قائم کب رہتا ہے؟ جب ایک یقین ہو، یقین ہو کہ میرے اللہ نے،
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر بھیجا ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے ہیں میں نے وہ لینا ہے۔ جس چیز سے میرے آقا نے مجھے منع کیا ہے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ایسا نہ ہونا، میں نے اس سے بچنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقت کی طرف آئیں اور لفظ معنی کی طرف مائل ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ قوم ذو جود خویش فانی رفت ذا حروف در معانی، ایک قوم اپنے وجود سے بے خبر ہے اور وہ حروف سے معانی کے اندر چلی گئی ہے، حروف سے معانی کے اندر چلی گئی ہے۔ حروف ایک صورت ہے اور ان حروف کے اندر موجود اس کا معنی ہوتا ہے، وہ معنی کی تہ تک پہنچ گئے، معنی کی تہ تک پہنچ گئے، اور یہ انسان کی عقل کی ہوش مندی کی علامت ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہوش دردم کے ساتھ دیکھتا ہے، ہوشیاری کے ساتھ اور توجہ رکھتے ہوئے، تو وہ ایک ایک لفظ اور اس لفظ کے ایک ایک حرف کے معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس کے ایک ایک لفظ اور اس لفظ کے ایک ایک حرف۔ عربی کا ایک عجیب زبان عربی ہے جس کے ایک ایک لفظ کے تو کیا ایک ایک حرف کا معنی ہے، الف کا اپنا معنی، با کا اپنا معنی، طا کا اپنا معنی، ہر ایک حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کر رہے ہو، ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے۔ تو اس کا مطلب دل کے اوپر تالا پڑ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، جس سے دل تدبر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر ہوشیاری نہیں رہتی، ہوش دردم نہیں رہتا۔ تو اس بند تالے کو کھولنے کے لیے، بلکہ توڑنے کے لیے کوئی ہتھوڑا ہونا چاہیے نا، اور وہ ہتھوڑا کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کا ضرب، اللہ کے ذکر کی ضرب لگاؤ۔ ضرب کا مطلب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نا کہ ذکر کی ضرب لگے۔ ضرب کو کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسی لیے کہ دل کے بند دریچے کھلیں، ٹوٹیں۔ ایک قوم اپنے وجود سے فانی یعنی بے خبر ہے اور وہ حروف سے معانی کے اندر چلی گئی ہے۔ اعلیٰ ہمتی اور بلند فطرتی ایک ایسے مطلب کو چاہتی ہے جو کہ دوام اور ہمیشگی کے ساتھ موصوف ہو، اور فنا و زوال کی گرد اس کے پاک دامن کو نہ پہنچی ہو، اور جو چیز کے ہلاکت کے مقام میں ہے وہ قابل توجہ نہیں ہے، یعنی جو چیز دنیا کی ہے، ہلاکت ہے، ہالک ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تعلق اور گرفتاری بعد و حرمان کا باعث بن جائے گا۔ حق سبحانہ و تعالی نے اس عظمت و کبریائی کے باوجود بندوں کو کمال بندہ نوازی سے اپنی بارگاہ قدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والبرکات کی زبان سے دعوت دی ہے۔ انبیاء کی پاکیزہ زبان ہو تو اس زبان سے نکلنے والی دعوت کتنی پاک ہوگی۔ اللہ نے پاک دعوت دی ہے، پاک لوگوں کے ذریعے اور پاک فرشتوں کے ذریعے، تو وہ اللہ بھی کتنا پاک ہوگا۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔ اور وصول کی راہ کو بیان اور واضح کیا ہے۔ افسوس ہے کہ انسان اس قسم کی دعوت سے چشم پوشی اور روگردانی کر کے نفس و شیطان کی دعوت میں آ جاتا ہے، نفس و شیطان بہکا دیتے ہیں، قرب کی دولت اور وصال کی لذت سے محروم ہو کر عذاب و نا امیدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ لذت جنات نعیم کی لذتوں سے زیادہ ہے۔ حقیقت اللہ کے نام کی جو لذت ہے وہ جنت اور ما فیہا سے زیادہ ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم جنت کے شوقین نہ بنیں. اس نام کی بار بار لینے میں مزہ ضرور ہے، جنتوں سے بڑھ کر مزہ ہے اگر کسی کو مزہ سمجھ میں آ جائے تو، لیکن یہ نام پہنچانے والا ہی تو جنت میں. اللہ ہمیں کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں انشاءاللہ تعالی. لہذا جنات النعیم کی لذتوں سے زیادہ ضرور ہے یہ نعمت اللہ کا ذکر، لیکن یہ جنت میں خود پہنچانے والا ہے، اس لیے جنت کی لذتوں سے تو زیادہ ہے، جنت سے زیادہ نہیں ہے. جنت کی نعمتوں سے لذتوں سے زیادہ ہے، لیکن جنت سے زیادہ نہیں ہے. یہ نام ہمیں جنت میں پہنچا دے، اسی کے لیے تو تگ و دو ہے، اسی لیے تو ہم جد و جہد محنت کر رہے ہیں. اور یہ عذاب اور دوزخ کے عذاب سے بدتر ہے، یعنی اس کی غفلت. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. پس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ، بے شک میں تم لوگوں کو اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میرے مکرم و شفقت و آثار، آپ نے جو کچھ ملا معلوم کی زبانی کہلوایا تھا اس نے پہنچایا. آپ کو معلوم ہو کہ فقیر اس امر میں دعا و توجہ سے دریغ نہیں رکھتا. دریغ یعنی اس کو چھوڑے گا نہیں، انشاءاللہ دعا کروں گا. اور حضرات خواجگان کا ختم جماعت کے ساتھ کراتا ہوں، امیدوار ہوں کہ قبولیت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اور تیر نشانے پر پہنچے گا، یعنی انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. تیر نشانے پر پہنچے گا. انہو قریب مجیب، بے شک وہ قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی. اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں پر سلام بھیجے کہ جو ہدایت کی اتباع کرنے والے ہوں یا اس کی طرف چلنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف رواں دواں رکھے اور اپنے ہر عمل کے اندر اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھوں کو بند فرمائے، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال کر اللہ کی طرف اس دل کو، گویا کہ دل کا ایک برتن ہے، یہ دل کا برتن اللہ کی طرف کر دیجیے اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں اس قلب پر، اس برتن پہ برس رہی ہے اور ہمارا قلب اللہ کی اس رحمت کو اپنے اندر لے رہا ہے اور نہایت محبت کے ساتھ اللہ کو ہی پکارتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الله الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.
وارزقنا شفاعة اللهم صل على سيدنا محمد تنتهي وأيده بالنصر والكوثر والشفاعة. الله 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 الله. الله مؤمنا
ذکر خدا بسیار ہو تابیاتی درد عالم آبرو ذکر کن ذکر تا پورا جان استو باقی دل ذکر رحمان استو اللہ اللہ اینچ شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے ہر دم اللہ 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 کر ہر حال میں اللہ 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 کر ہر سانس میں اللہ 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 کر اللہ کو ہر دم یاد کر اس نام سے دل شاد کر اپنا اجڑا وطن آباد کر گر عاقبت درکار ہے افسوس در لہو لعب کی صرف اپنی عمر سب غفلت میں گزرے روز و شب ہوتا نہیں بیدار ہے کچھ کھول آنکھیں کر نگاہ کس جا گئے سب بادشاہ تھے صاحب فوج و سپاہ ان کا کہاں دربار ہے بندے تو کر لے بندگی 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 دولت بھری ہے زندگی عصیاں سے کر شرمندگی عاصی کا گھر فی النار ہے عاصی کا گھر فی النار ہے اللہ 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 سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الله الملك الحي الذي لا ينام سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة
الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں ہوش عطا فرما، ہوش در دم نصیب فرما، نظر در قدم نصیب فرما، خلوت در انجمن نصیب فرما، یاد کرد نصیب فرما، باز گشت نصیب فرما، نگہداشت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں سفر در وطن کی لذت نصیب فرما، اپنے وطن اصلی تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما، اور نظر بر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس پر یادداشت قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ نے، تیرے دوستوں نے جو ہمارے لیے اس رستے کو اپنے ملفوظات مکاتیب کے ذریعے ہم پر روشناس کیا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے مزید آسان فرما. ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری نالائقیاں ہیں، ہمیں معاف فرما کر ہمیں اس سستی غفلت سے نجات دے کر ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرما دے. ہمیں جنت کا راہی بنا دے، اپنی جنت تک پہنچنے کے لیے سامان نصیب فرما دے، نیکیوں کی لذتیں اور گناہوں کی نفرتیں نصیب فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول و منور مسنون اعمال کو ہمارے لیے مقبول بنا دے. ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، مستحضر رکھنے کی اور عمل بالسنہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے ذکر کو، یاد کو ہر دم، ہمارے ہر لحظہ، ہر آن یہ دھیان رکھنے کی توفیق دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس ذکر کی برکت سے ہمیں غفلت و نسیان سے محفوظ فرما، بھول جانے سے محفوظ فرما، غفلت سے اور اس نالائقی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کی اندیکھے وار ہیں، ان کو خطا فرما. معاشرے کے بد اثرات ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما. دجالی فتنے ہیں، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے لیے اس لشکر میں شامل ہونا جس کی سرخیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت مہدی علیہ الرضوان ہو. ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اور اگر ہماری عمر اس وقت تک وفا نہ کرے تو ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو ان کا ساتھ دیں اور ہمیں اس ثواب میں شریک بنا لیں. ہمیں اس لشکر سے محروم نہ فرما، اس لشکر کی برکات سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ ہم پر رحمت فرمانا. یا اللہ بے حساب بخش دینا، بے حساب بخش دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، یا ان کی نگاہوں سے ہمیں یا اللہ لا کر ان کو شرمندگی سے محفوظ فرما دینا. یا اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا اللہ ہم پر رحمت فرما دینا. یا اللہ ہم پہ رحمت فرما دینا. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دینا. یا اللہ اس کی تیاری یہی دنیا سے ہمیں کرنے کی توفیق ہے کہ ہر اچھی چیز دائیں ہاتھ میں لیں اور ہر بری چیز کو بائیں ہاتھ میں اس کا استعمال ہو. یا اللہ سنتوں کا استحضار نصیب فرما دے.
یا اللہ ہمارے گھر بار کو، اہل و عیال کو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہماری روحانی جسمانی ذہنی جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، بھائی نوید صاحب کے، حافظ محمد یار صاحب کو یا اللہ شفاء کامل نصیب فرما، اور سب کو یا اللہ خیر و برکت نصیب فرما، آزمائش سے ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ ہمارے حضرت کی دعائیں ہمیں نصیب فرما، اور ان کی درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ان کی توجہات میں دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، نسبت سے ہمیں منور فرما، فیض یاب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔